اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ویضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ صلوات مل کے بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ اب حضرات کوشش کریں کہ ان بکھرے ہوئے پھولوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے اگر گلدستہ بنا لیں تو مجلس کا ایک بہتر ماحول سامنے آ جائے گا۔ تکلیف فرمائیں ذرا جی، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے تمام احباب بلند آواز سے بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ باہر والوں کو پتہ چلے کہ سادات بستی میں مجلس حسین ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، یہ سایہ مبارکہ کو عنوان سخن قرار دیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ کی معروف آیہ مبارکہ کا ایک حصہ ہے جس میں مخلوقات عالم کو ہدایت عطا کرنے والا اللہ انسانوں کو گمراہی سے بچا کر صراط مستقیم کی جانب گامزن کرنے کے لیے ہادیان حق کا سلسلہ اور نظام متعارف کرانے والا اللہ قرآن جیسی زندہ کتاب مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے مصطفیٰ کی زبان سے امت کو عطا کرنے والا اللہ ایک عجیب انداز سے امت قرآن سے گفتگو کر رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اے قرآن پڑھنے والو، اے قرآن کو حفظ کرنے والو، اے قرآن کے مطالب کو بیان کرنے والو، ذہن میں رکھنا کہ قرآن کتاب ہدایت ضرور ہے مگر ہر قرآن پڑھنے والا صاحب ہدایت نہیں ہے۔ یا زندہ رہیں، سلامت رہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے، جس میں کجی نہیں ہے، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن وہ حق و حقیقت اور صدق و صداقت کی کتاب ہے کہ اس میں باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟
قرآن جیسی کتاب ہدایت امت کو عطا کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا صاحب ہدایت نہیں ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور کثرت اس قرآن کے ذریعے ہدایت پہ آ جاتی ہے۔ یعنی قرآن نے قرآن پڑھنے والوں کے دو طبقے بیان فرمائے کہ ایک طبقہ وہ ہے وہ قرآن پڑھتا ہے مگر قرآن پڑھنے کے باوجود ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے مگر قرآن کی آیتیں ہدایت بن کر ان کے دلوں پہ نازل ہوتی جاتی ہیں۔ توجہ فرمائیں گے میرے ساتھ عزیزان محترم؟ اب عجیب مرحلہ فکر ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب شفا ہے، کتاب مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ توجہ رہے گی عزیزان محترم، 14 صدیوں پہلے مصطفیٰ کے قلب مطہر پر نازل ہونے والا یہ قرآن 1400 سال ہو گئے مگر مردہ نہیں ہوا، زندہ ہے۔ کیا غور فرمائیں گے ذرا؟ غور فرمائیں گے عزیزان محترم، تاکہ نعروں کی گونج میں مطالب جو ہے وہ پیچھے نہ رہیں۔ وقت چونکہ پہلے محدود ہے اور مجھے مطالب کو بڑا سمیٹ کر کے عرض کرنا ہے۔ 1400 سال قبل قلب مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی یہ کتاب 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی مردہ نہیں ہوئی، قرآن زندہ ہے۔ اور یہ ذہن عالی میں نقطہ محفوظ رہے اور قرآن پڑھنے والے اس بات پر فکر کریں، جب معجزہ زندہ ہے تو پھر صاحب معجزہ مردہ کیسے ہو گیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے عزیزان محترم؟ اس لیے کہ یہ ایام ماہ مبارک ربیع الاول کے ایام ہیں، اور 2 دن کے بعد انشاءاللہ جہان تشیع میں بھی سلسلہ عزا اختتام پذیر ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ولادت کے پروگرام شروع ہو جائیں گے۔ اور ابھی ہر جگہ سے جو کہ 1 ربیع الاول چاند رات سے لے کے ابھی تک جلسے ہیں، جلوس ہیں، ریلیاں ہیں، اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے بات۔ ممبر سے یہ جملہ کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ بعض لوگ عظمت مصطفیٰ بیان بھی کر رہے ہیں مگر اتنے جاہل ہیں کہ اس عظمت کے نعرے میں وہ گستاخی مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ امت ذرا فکر کرے، ہر بیان پہ توجہ رہے، ہر بیان پہ غور رہے۔ میں نے عرض کیا 14 صدیاں گزر گئیں، 1400 سال قبل ایک قلب مطہر پر یہ قرآن نازل ہوا، اور 73 فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ جب یہ قرآن نازل ہوا یہ قرآن تب سے پاک ہے۔ کچھ کہنے جا رہا ہوں، جب سے یہ قرآن نازل ہوا تب سے یہ قرآن طاہر ہے، مطہر ہے، طیب ہے، اطیب ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے۔ قرآن نازل ہونے کے بعد پاک نہیں ہوا، بلکہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو تبھی یہ قرآن پاک تھا۔ توجہ رہے گی، جب کتاب نازل ہونے سے پہلے پاک ہے تو جس دل پہ نازل ہو رہی ہے اس کا آپریشن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اور یہ نہیں ہے عزیزان محترم؟ توجہات میرے ساتھ مبذول ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو بڑی سادہ لفظوں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ دنیا فکر کرے، قرآن جب آیا تبھی پاک ہے، تبھی سے پاک ہے نا۔ جب قرآن آیا ہے تو تبھی سے قرآن پاک ہے۔ قرآن کو نازل ہونے کے بعد پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن طیب بھی ہے، اطیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، خود پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مثلا میرے عزیزان تشریف فرمائے، عمران بھائی تشریف فرمائے ہیں، میرے برادر ادھر تشریف فرمائے، باقی سارے میرے عزیزان چاہنے والے ہیں۔
آپ یقیناً علماء پرست ہیں تو مجلس اعظم میں تشریف فرما ہے. میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے العیاذ باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ میں سے کسی شخص سے یہ کہوں کہ بھئی یہ قرآن ہے اور اس قرآن کو آپ زمین پہ رکھ دیں, کیا کہیں گے آپ؟ مولانا آپ کی عزت کرتے ہیں ذکر اہل بیت کی وجہ سے, مگر اتنا شعور اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ قرآن پستی کی جگہ پہ نہیں رکھا جاتا, قرآن بلندی کی جگہ پہ رکھا جاتا. اور قرآن رکھنے سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں وہ جگہ پاک ہو, جس غلاف میں قرآن لپیٹا جائے وہ کپڑا پاک ہو, جو ہاتھ قرآن کو اٹھائیں وہ ہاتھ پاک ہو. اور شریعت مقدس نے کہا کہ قرآن کے حروف کو چھونے سے پہلے وضو کا کرنا واجب ہے. جب تم کتاب کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے تو اللہ کسی نجس دل پہ قرآن کو نازل کیسے کر سکتا ہے؟ یا رسول غور فرما رہے ہیں آپ صاحبان, آپ کے اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ بدون وضو آپ قرآن کے حروف کو مس نہیں کر سکتے. تو جب قرآن پڑھنے والوں کے لیے اتنی طہارت ضروری ہے تو جس قلب مطہر پہ اللہ قرآن کو نازل کر رہا ہے اس دل کا کتنا پاک ہونا ضروری ہے. علماء کی نگری ہے, 3 علمی درسگاہوں کے درمیان آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. ذہن عالی میں رکھیے گا, اگر نازل ہونے والا پاک ہے تو منزل اس سے زیادہ پاک ہونی چاہیے. اب اس بحث میں آپ کو نازل اور منزل کی بحث میں الجھانا نہیں چاہتا ہوں, وقت نکل جائے گا اسی میں. یہ 14 صدیاں پہلے نازل ہونے والا قرآن تمام علماء, تمام ملت, تمام امت متفق ہے کہ قرآن زندہ تھا, قرآن زندہ ہے اور قرآن زندہ رہے گا. اب ان سے پوچھئے کہ یہ قرآن ہے کیا؟ کہا یہ قرآن مصطفیٰ کی نبوت کا معجزہ ہے. جس مرضی عالم دین سے جا کے تصدیق کیجئے گا, اس عقیدے کی معجزہ بغیر معجز نما کے زندہ نہیں رہتا. معجزے کی حیات مرہون منت ہے معجز نما کے. معجز نما ہوگا تو معجزہ رہے گا, معجز نما نہیں ہوگا تو معجزہ نہیں رہے گا. چلو جملہ بدل دے تو عزیزان محترم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ اژدہا بن جاتا تھا, مگر کب تک اژدہا بنا؟ جب تک موسیٰ زندہ رہے. موسیٰ دنیا سے چلے گئے تو پھر ڈنڈا تو ہے مگر سانپ نہیں بنتا. ساتھ چلیں گے عزیزان محترم, تھوڑی زحمت فرمائیں تاکہ میرے ساتھ محو سفر ہوں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو موسیٰ کے پاس عصا تھا, ڈنڈا تھا, وہ جناب موسیٰ اژدہا بنا لیتے تھے اسے, پھر موسیٰ ہاتھ میں پکڑتے تھے وہ ڈنڈا بن جاتا تھا. مارتے تھے کسی جگہ پر, چٹان پر, تو چشمے جاری ہو جاتے تھے. رزق کی ضرورت پڑتی تھی تو وہی عصا رزق بھی فراہم کرتا تھا. کمال ہے, موسیٰ کا ڈنڈا رزق دے تو اعتراض نہیں ہے, آل محمد کسی کو رزق عطا کریں تو اعتراض ہے. غور فرما رہے ہیں آپ صاحبان یا نہیں فرما رہے ہیں؟ توجہ ہے میرے صاحب حضرات کی؟ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ ہاں, جو ممبر سے کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سوچ کے اور سمجھ کے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ میری اپنی مادر علمی بالکل میرے پہلو میں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں ساری پہنچ جائیں گی اور اس کے بعد پھر اساتذہ کسی بھی وقت پر طلب فرما سکتے ہیں. حضرت موسیٰ کے عصا سانپ بنتا تھا, مگر آج ڈنڈے ہیں مگر سانپ نہیں بنتے. طے ہوا کہ جب تک معجز نما رہا تب تک معجزہ باقی رہا. معجز نما چلا گیا, معجزہ ختم ہو گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا موم ہو جاتا تھا, لوہے کو پکڑتے تھے, انہیں توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, لوہا خود بخود نرم ہو جاتا تھا. آج لوہا ہے مگر نرم نہیں ہوتا.
حضرت عیسیٰ ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیتے تھے. آج مردے ہیں مگر زندہ نہیں ہوتے. جناب ابراہیم پر آتش نمرود گلزار ہو گئی تھی. آج آگ ہے مگر گلزار نہیں ہوتی. غور فرما رہے ہیں آپ حضرات یا نہیں فرما رہے ہیں؟ طے یہ ہوا، یعنی ثابت یہ ہوا کہ معجزہ تب تک باقی رہتا ہے جب تک معجز نما باقی رہے. اگر معجز نما چلا جائے تو معجزہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. امت مسلمہ کے علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھئے، یہ قرآن معجزہ ہے محمد کی نبوت کا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن 14 صدیوں سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے صبح قیامت تک یہ قرآن زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا. قرآن معجزہ ہے محمد کا. معجزہ بغیر معجز نما کے زندہ رہتا ہی نہیں. اب آپ کو ماننا پڑے گا، یا تو یہ مانیے کہ خود محمد زندہ ہے، یا مانیے کہ اس معجزے کی حیات کے لیے اس محمد کا آخری محمد زندہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن زندہ کتاب ہے، قرآن مردہ کتاب نہیں ہے. قرآن بولتا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں ایک فلسفی اصطلاح ہے مگر اس کو استعمال کیے بغیر چارہ نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا، کلام کی حیات متکلم کی حیات کی خبر دیتی ہے. کلام کی حیات متکلم یعنی جس کا کلام ہے اس کی حیات کی خبر دیتی ہے کہ اگر کلام زندہ ہے تو پھر جس کا کلام ہے وہ مردہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ قرآن جو زندہ ہے، اور ذہن میں رکھیے گا بار بار ایک نقطے پر بات رک گئی ہے عزیزان محترم، قرآن زندہ کتاب ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کی بجائے قرآن پڑھ کے زندوں کو مارتے ہیں. غور ہے یا نہیں ہے؟ ناراض ہو رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ پیچھے والے حضرات میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے سرکار؟ قرآن جن کے ہاتھوں میں ہے یہ قرآن پڑھ کے زندوں کو مارتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے مردوں سے گفتگو کرو. اب ماننا پڑے گا کہ جو قرآن پڑھ کے کسی زندہ کو مار دے یہ اور ہے، اور جو قرآن کے ذریعے مردے کو زندہ کرے وہ اور ہے. یہ دونوں قرآن پڑھ کے بندہ مارنے والا اور قرآن کے ذریعے سے بندہ زندہ کرنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. آپ حیران ہو رہے ہیں؟ چلو میں بالکل قریب سے بات کو لیتا ہوں. کشاف حقائق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت کی خدمت عالیہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ مولا رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر ایک مردے پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا. میرے مولا فرماتے ہیں لا ریب، جو میرے نانا نے فرمایا وہ حق ہے. اور اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ نہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر 7 مرتبہ پڑھی جائے. بالکل اس سائل کو ایسے ہی سکتا ہوا جیسے آپ کو ہو گیا. اس نے کہا کہ مولا 7. حضرت فرماتے 1 مرتبہ، 1 مرتبہ پلٹ کے اسے کہا مولا 1. حضرت فرماتے پوری فاتحہ نہیں، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، تب بھی مردہ زندہ ہو جائے گا. اب وہ تھر تھر کعبہ کا مولا فلاں جگہ پہ مردہ پڑا ہے، میں نے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی مگر مردہ زندہ نہیں ہوا. حضرت نے اس کی کلائی پکڑی، کہا چلو میرے ساتھ چلیے تو صحیح، دیکھتے ہیں وہ کون سا مردہ ہے قرآن پڑھنے کے باوجود جو زندہ نہیں ہوتا.
حضرت تشریف لائے، میت کے سرحانے پہنچ کر مولا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اسے ٹھوکر ماری، کہا اٹھو اللہ کے امر سے۔ مردے نے زندہ ہو کے امام کو سلام کیا۔ مولا فرماتے تم تو کہہ رہے تھے زندہ نہیں ہوتا، یہ تو زندہ ہو گیا۔ کہا مولا میں نے 70 مرتبہ پڑھی مگر نہیں زندہ ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان لے کے آؤ جس سے قرآن پڑھا جا سکے۔ اللہ اکبر، وہ قرآن توجہ فرما رہے ہیں صاحبانہ زیادہ محترم۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی قرآن کے ذریعے کثرت گمراہ ہوتی ہے، اس قرآن کے ذریعے سے کثرت ہدایت پہ آتی ہے۔ کتاب ایک ہے، اثر دو ہیں۔ توجہ ہو، کتاب ایک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ جو گمراہ ہونے والا ہے وہ کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہے، جو ہدایت پانے والا وہ الگ قرآن پڑھ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ کتاب ایک ہے مگر اثر، توجہ ہو سارے مجمع کی میرے ساتھ، کتاب ایک ہے مگر اثر دو ہیں۔ توجہ رکھیے گا، بس سادہ لفظوں میں بچوں تک بات پہنچے۔ بارش ایک ہی برستی ہے، گلشن پہ بھی وہی قطرہ آتا ہے، گندگی پہ بھی وہی، مگر ظرف کا اثر تاثیر کو بدل دیتا ہے۔ توجہ ہو، ظرف کا اثر تاثیر کو بدلتا ہے۔ گلستان پہ بارش برستی ہے تو خوشبو اٹھتی ہے، گندگی پہ برستی ہے تو بدبو اٹھتی ہے۔ اب بارش کا قصور نہیں ہے، قصور اس ظرف کا ہے، جیسا ظرف تھا ویسا اثر ہو گیا۔ عزیزان محترم، قرآن کتاب ہدایت ہے مگر پڑھنے والے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو وہ بغض کے ساتھ قرآن پڑھ رہا، اب میرے کوئی عزیز یہ کہیں کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کے ذریعے بندہ گمراہ ہو، کیا خیال ہے؟ جتنے لوگوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے حسین کے قتل کا فتویٰ دیا وہ ہدایت پہ تھے یا گمراہی پہ؟ قرآن پڑھ رہے تھے یا نہیں؟ قرآن پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے نا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس نے قرآن پڑھ کے قتل حسین کا فتویٰ دیا وہ گمراہی کے اس اندھیر کنویں میں گرا ہوا تھا کہ جہاں پہ قرآن بھی اسے ہدایت نہیں کر سکا۔ تو طے ہو گیا عزیزان محترم کہ ہر قرآن پڑھنے والا صاحب ہدایت نہیں ہے۔ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنے والا صاحب ہدایت نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کثرت پڑھنے کے بعد گمراہ ہوتی ہے، کثرت ہدایت پہ آتی، وجہ کیا ہے؟ بس سادہ بات اور جملہ بھی اختتام نتیجے کی طرف بات کو لے آؤں۔ ایک جگہ پر آپ نماز پڑھیں، مثلا چلے میں مثال دیتا ہوں، یہ ابا جو میرے دوست پہ ہے ابھی، اسے میں نے ادھر رکھا، میں نے آنکھ ادھر کی ادھر سے کسی نے اٹھائی، اپنے دوست پہ پہنی، نماز پڑھی۔ دوسرا شخص اس نے مجھ سے پوچھا مولانا ابا کبا امامے میں نماز پڑھیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، اجازت ہے میں ابا پہن کے نماز پڑھوں؟ میں نے اسے عطا کر دی، یہ پکڑیں آپ نماز پڑھیں۔ مسئلہ فقہی کیا ہے؟ جس نے چرا کے پڑھی نماز باطل ہے۔ اس سے زیادہ آسان بات نہیں ہو سکتی۔ جس نے چرا کے پڑھی نماز باطل ہے، جس نے مجھ سے پوچھ کر کے ابا لے کے پڑھی اس کی نماز جائز ہے، اس کی نماز درست ہے۔ اب آپ علماء سے کہے کہ نہیں ابا اس نے بھی پہنی ابا اس نے بھی پہنی، مگر دونوں کی نماز میں فرق، اس کی باطل کیوں ہے اس کی صحیح کیوں ہے؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ اس نے پڑھی وارث کی اجازت کے بغیر۔ نہیں عزیزان محترم، اس نے نماز پڑھی وارث کی اجازت کے بغیر، دوسرے نے اس ابا میں نماز پڑھی وارث کی اجازت کے ساتھ۔ لہذا جس نے وارث کی اجازت سے پڑھی اس کی نماز درست، جس نے وارث کی اجازت کے بغیر پڑھی اس کی نماز باطل۔ بس عزیزان محترم، یہ قرآن میراث ہے، مگر کچھ ہیں جنہیں اللہ نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ بس ان ورثائے قرآن کی ولایت کے اقرار سے قرآن پڑھو گے، ہدایت کرے گا۔
ان وارثان قرآن کے بغض میں قرآن پڑھو گے تو ہدایت کے بغیر گمراہ ہو جاؤ گے۔ حیران ہو گئے آپ؟ کوفہ ہے، والی کوفہ ہے، ابو تراب کوفے کی تراب پہ چل رہے ہیں، تراب کوفہ قدم علی کا بوسہ لے رہی ہے، کوفے کی مٹی امیر المومنین کے قدموں کا، ان قدموں کو چوم رہی ہے جو قدم دوش رسالت پہ سوار ہو چکے ہیں۔ کمبر امیر المومنین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کوفے کے ایک مکان کی چھت سے کسی قاری کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ فجر کی نماز کا وقت، علی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے، کمبر پیچھے پیچھے، کمبر کے قدم رکے، امیر المومنین نے فرمایا کمبر آگے بڑھو، نماز کا وقت ہے۔ جملے کی گہرائی میں خدا کرے کہ آپ اتر جائیں۔ علی فرماتے کمبر نماز کا وقت ہے، آگے بڑھو۔ پیغام دے رہے ہیں علی، نماز کے وقت میں اگر قرآن بھی پڑھا جائے تو علی کہتا ہے قرآن بند کرو، نماز ہے۔ توجہ ہو، آج ہمارے کچھ عزیزوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے نا، اگر کوئی ممبر سے کہتے بھائی نماز کا وقت ہے، مجلس تھوڑی دیر کے لیے روک دیجئے، وہ کہتے اس سے بڑی نماز کیا ہے؟ ہاں یہ طے ہے، اس سے بڑی کوئی نماز نہیں ہے، مگر یہ جس کا ذکر ہے نا، اس ذاکر نے نماز کے لیے ہی تو سب کچھ دے دیا تھا۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ ہو بھی جائیں تو میرے بھائی کچھ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ اگلے سال مجلس ہی نہیں پڑھوائیں گے، اس سے بہتر کیا کریں گے اور، ٹھیک ہے؟ مگر جو پیغام ہے وہ تو ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ کمبر بڑھے، اللہم صلی علی، ایک صلوات جمیع مومنین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے بھیجیں گے ذرا محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائیں گے اذان محترم، کمبر مولا کا حکم ہے اور کمبر کہتے ہی اسے ہے۔ بات پہنچے عزیزو، کمبر کہتے ہی اسے ہے جو علی کے نقش قدم سے نہ انچ آگے جائے نہ ایک انچ پیچھے رہے، اس لیے کہ یہ طے ہے علی سے انچ آگے بڑھے تو تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، علی سے پیچھے رہے تو تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم سفر علی بننے کی کوشش کرو۔ کمبر بڑھے، نماز مولا کی اقتدا میں ادا کی، اور وہ کیا نماز ہوگی۔ پہنچے بات، توجہ میں ادھر رہے گی حضور، ماحول میں گو پرا گندگی ہے مگر آپ گھبرائیں نہیں۔ وہ کیا نماز ہوگی جب علی کو علی منوانے کے لیے علی اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ نہیں پہنچی بات، نہیں پہنچی بات، نہیں پہنچی بات، آپ ذہنوں تک نہیں پہنچی۔ آپ ہماتن گوش میرے ساتھ ہیں، اگر اس نماز کی بلندی کیا ہوگی، اس نماز کی معراج کیا ہوگی، ہے نا؟ حدیث مبارک کے لفظ ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی کیا ہے؟ مجھے اونچا سنائی دیتا ہے کچھ، اب نہیں بول رہے آپ؟ کیا فرمایا سرکار نے؟ مومن کی کیا ہے؟ یک زبانوں کے ذرا بولیں گے۔ آپ میں سے چاہتے نہیں ہیں آپ کہ روزانہ معراج ہو؟ اور پھر دیکھو اللہ نے کیسا لطف کیا آپ پر محمد کی معراج کے صدقے میں، کہ تمہیں دن میں 5 مرتبہ موقع دیا، آؤ معراج پہ آ سکتے ہو تو۔ اب کتنا بد نصیب ہوگا وہ جسے اللہ معراج کروانا چاہے مگر وہ بستر کی گرمی کو نہ چھوڑے۔ غور ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے اچھے خاصے تو فضائل پڑھ رہے تھے، یہ مولوی امامے والا کدھر نماز میں چلا گیا؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب جملہ پہنچے، نماز مومن کی معراج ہے، اور وہ کیا نماز ہوگی جسے امیر المؤمنین ادا کر رہا ہو؟
جسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ادا کر رہے ہوں. میں نے جملہ عرض کیا علی کو علی منوانے کے لیے علی اللہ اکبر کہہ رہا ہے. توجہ ہو، اب ایک جملہ بڑی باریکی سے کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اور علماء مصر نے لکھا علی مولا کے متعلق کہ جب علی حجرہ عبادت میں مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے تو علماء مصر یعنی ازہر یونیورسٹی کے علماء نے لکھا کہ پوری دنیا کے عبادت گزار مل کر علی کی صدائے اللہ اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کوئی علی والا بیٹھا ہے اگر؟ ازہر یونیورسٹی جو ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کی عالمی یونیورسٹی ہے، انہوں نے کہا کہ جب علی مصلی عبادت پہ جا کر صدائے تکبیر کو بلند کرتے ہیں اللہ اکبر، تو کہا پوری دنیا کے عبادت گزار مل کر علی کی نماز نہیں، علی کی تکبیرۃ الاحرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب جیزو کس کو علی کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے؟ کھڑا کرنے سے پہلے سوچو کہ کون علی کے مقابلے میں آ سکتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ علی کی اللہ اکبر کا مقابلہ کرنا دنیا کے عبادت گزاروں کے بس میں نہیں ہے، تو کم از کم علی کے مقابل میں اسے تو نہیں لائیے جسے نماز کے لیے کہنا پڑے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اللہ اکبر. تمام اور یہ گفتگو امیر المومنین نے نماز فجر کو ادا کیا. حضرت مسجد سے کھانا علی ابن ابی طالب کی طرف چلے. توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ قرآن اگر وارث کی اجازت کے بغیر پڑھو گے، قرآن اگر وارث کی دشمنی میں پڑھو گے، قرآن اگر وارث کے بغض میں پڑھو گے، ذہن میں رکھیے گا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ثقیل جملہ ہے، مگر چونکہ میرے عزیزان تشریف فرما ہے، ہمارے دیہاتوں میں تو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو گھر والا اچھا نہ لگتا ہو تو گھر کی کوئی تعریف نہیں کرتا. اگر کسی کے دل میں صاحب خانہ کا بغض ہو نا تو لوگ اس کے دروازے کے سامنے سے بھی نہیں گزرتے کہ نہیں بھائی اس گلی بدل لو، چونکہ میرا اس گھر والے سے کوئی تنازع ہے، مجھے یہاں سے گزرنا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی بغض رکھنے کے باوجود بھی اس دروازے پہ کھڑے ہو کے گھر کی تعریف کرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا کمینہ ہے، صاحب خانہ سے بغض رکھتا ہے، گھر کی تعریف کرتا ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں کتنا کمینہ ہے، گھر کی ٹائلوں کی دروازے کی تعریف کر رہا ہے اور صاحب خانہ سے عداوت رکھتا ہے، یعنی مکان کی تعریف کرتا ہے، مکین سے بغض رکھتا ہے. دل کو ٹٹول کے حج پہ جائیے گا، کہیں طواف کعبہ کرتے وقت کعبہ نہ کہہ دے. کتنا کمینہ ہے، علی سے بغض رکھتا ہے. یا توجہ ہے جی سرکار. مولا واپس ہوئے، کمبر ساتھ ہے، گھر کے اوپر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. علی مولا آگے بڑھے، کمبر رک گیا. مولا نے پلکے کا کمبر میں نے تمہیں کہا یہاں نہیں رکنا. کمبر نے کہا مولا محصور کن آواز ہے، اتنا اچھا لحن ہے، اتنے اچھے مخارج ہیں، بہترین قرائت کے ساتھ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، مولا جادو ہے اس آواز میں. علی فرماتے کمبر آگے بڑھو. کہا مولا یہ کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے. علی فرماتے یہ قرآن پڑھ رہا ہے مگر قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے. لفظ ضائع ہوا تو میں سمجھوں گا میرے گھنٹے کی محنت ضائع ہو گئی. علی فرماتے یہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے. کمبر نے ہاتھ باندھے، مولا یہ عجیب مسئلہ ہے، وہ اتنی خوبصورت آواز میں، اتنے اخلاص کے ساتھ، بہترین لحن کے ساتھ قرآن پڑھتے اور آپ کہتے ہیں کہ اس پہ قرآن لعنت کرتا ہے. علی فرماتے اس لیے یہ زبان سے قرآن پڑھتا ہے مگر دل میں علی سے بغض رکھتا. اللہ اکبر. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
بس عزیزو، گفتگو تمامیت کے مرحلے میں آ گئی۔ قرآن ہدایت اسی کو کرے گا جس کا رابطہ وارث کے ساتھ ہو۔ وارث کی اجازت سے پڑھو گے تو قرآن ہدایت کرے گا، وارث کی اجازت کے بغیر جب بغض میں پڑھو گے تو یہ قرآن وبال بن جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب وارث تلاش کیجئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم، سورہ فاطر ارشاد ہو رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے، اللہ اکبر کیا جلالت ہے، ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے۔ یا اللہ کنہیں بنایا؟ اصطفینا من عبادنا، ان بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کر لیا۔ لفظ پہنچے گا عزیزو؟ ہاں، مجلسوں میں بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں کرنا سیکھیے۔ علی والوں کے مجمع مردہ نہیں ہوتے۔ بعض مجمع جو کہ قسم کھا کے بیٹھو نا ہم نے خطیب کا امتحان لینا ہے، اور یہ ڈریے اس وقت سے جب خطیب مجمع کا امتحان لینا شروع کر دیں۔ غور ہے یا نہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے، مگر کنہیں بنایا؟ جنہیں ہم نے بندوں میں سے مصطفیٰ کر لیا، چن لیا، جنہیں ہم نے، استفامین یعنی چننا، جنہیں ہم نے چن لیا انہیں ہم نے اس قرآن کا وارث بنا دی۔ یا اللہ 73 فرقے ہیں، 73 فرقے قرآن پڑھتے ہیں، اور ہر فرقہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ میں وارث ہوں، میں چنا ہوا ہوں۔ پروردگار تیرے چنے ہووں کی پہچان کیا ہے؟ پتہ کیسے؟ دیکھیے کڑی سے کڑی مل رہی ہے۔ پروردگار تو ذرا اپنے مصطفیٰ بندوں کی پہچان بتا کہ تیرے چنے ہوئے بندوں کی پہچان کیا ہے۔ پھر قرآن بولا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، محمد کہیے حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے ان بندوں پر جنہیں اللہ مصطفیٰ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، سلام ان بندوں پر جنہیں اللہ مصطفیٰ کر لیتا، یعنی پتہ یہ چلا کہ جنہیں اللہ مصطفیٰ کرتا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے، میں قربان ہو جاؤں آپ کی خاموشی کے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جنہیں اللہ مصطفیٰ کرتا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، چونکہ اللہ خود کہہ رہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ان بندوں پر جنہیں اللہ مصطفیٰ کر لے۔ تو پتہ چلا اللہ کے مصطفیٰ بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ سلام والے ہیں۔ اب علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھئے زمین کے سینے پر وہ سلام والے کون ہیں، تاکہ پتہ چلے یہ چنے ہوئے ہیں، یہ قرآن کے وارث ہیں۔ اب اگر کوئی جانتے ہوئے بھی بتانا نہ چاہے تو وہ مدینہ ہے۔ مدینے میں ایک دروازہ ہے جو کھلتا مسجد میں ہے۔ محمد نماز پڑھانے کے بعد 6 مہینے مسلسل لفظوں کی نہیں حرفوں کی ضمانت لے رہا ہوں، سوائے کہ محرکہ میں ابن حجر مکی نے لکھا کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد نبی 9 مہینے یا 6 مہینے یعنی 180 دن یا 270 دن مسلسل فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے پیارے پیارے صحابہ کو لے کر سیدہ کے دروازے پہ آتے، اور کنڈی میں ہاتھ ڈالنے کے بعد علی کے دروازے کو کھٹکھٹا کر نبی صحابہ کی طرف دیکھ کر کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، اے نبوت کی اہل بیت تم پہ محمد کا سلام۔ اللہ اکبر، اے نبوت کی اہل بیت تم پہ محمد کا سلام۔ اب میرے سامنے پڑھے لکھے اذہان تشریف فرما ہے، ذہن میں رکھیے گا، آج تو مجھے نہیں پتا یہ اساتذہ کرام یہ تلقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مگر ہمارے زمانے میں جب طالب علمی گو، ابھی بھی طالب علمی کا زمانہ ہے، مگر جب ایک رسمی طالب علمی تھی تو باقاعدہ اساتذہ تلقین کرتے تھے کہ بیٹا جو سبق آپ کو یاد نہیں ہو رہا رات دیر تک پڑھنے کے باوجود آپ آرام سے سو جائیں، اطمینان سے نیند پوری کریں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حافظہ سلامت ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، حافظہ سلامت ہوتا ہے۔
اس وقت اٹھ کر اپنے سبق کو دہرائیے تو جلدی یاد ہو جائے گا۔ یعنی پتہ چلا یہ تھیوری متعارف کرائی رسول اللہ نے، یہ فلسفہ رسول اللہ نے متعارف کرایا کہ فجر کی نماز پڑھ کے سب کو لے کے سرکار آتے علی کے دروازے پر، اور دروازہ علی پہ آ کے نبی سلام کرتے، اور سلام کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے ایک سبق دے دیا، دیکھو جنہیں محمد سلام کرے وہ مولویوں کی دعا سے رضی اللہ نہیں بنتے، جنہیں نبی سلام کرے یا اللہ اکبر تو قرآن اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو نتیجہ کیا نکلا عزیزان محترم؟ قرآن ہدایت اسے کرے گا جس کا رابطہ وارث سے ہو۔ وارث کون ہے؟ اللہ کہتا ہے جنہیں ہم نے چن لیا۔ چنے ہوئے کون ہیں؟ جن پہ محمد نے سلام کیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کر کے 5، 12، 14 کو قرآن کا وارث بنایا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، کھیت سے چارہ کاٹنے والوں کو کھیت پر قبضہ ہونے کی تکلیف نہیں ہوتی، مگر جس کی وراثت ہوتی ہے اگر کوئی قبضہ کرے تو وارث کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بات ختم ہو رہی ہے عزیزوں، غور فرما رہے ہیں حضرات؟ کیونکہ ہمارے عزیزان اور ذمہ دار افراد جو ہوتے ہیں وہ کھیت کاشت کرنے کے بعد چارہ جب اس میں تیار ہو جاتا ہے تو اس کو بعض اوقات بیچ بھی دیتے ہیں آگے، بھی چارہ کاٹ لیجیے آپ، مگر کوئی قبضہ مافیا آ کے اس زمین پہ قبضہ کرے اور چارہ نہ کاٹنے دے تو وہ جا کے مالک کو یہ کہے گا بھائی آپ کے کھیت سے مجھے چارہ نہیں کاٹنے دیا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ بچانے کے لیے نہیں جائے گا۔ مگر جیسے وارث کو پتہ چلے گا، وارث پہلے خود سمجھائے گا، اگر اس کی زبان نہ سمجھے تو پھر قانونی چارہ جوئی کرے گا، پھر عدالتوں میں کیس چلے گا۔ توجہ ہے، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ میری وراثت قبضے سے بچے۔ آج دنیا سوال کر رہی ہے کہ حسین ہی کیوں کربلا آیا جب بہت سارے تھے، جب بڑے بڑے مسلمان تھے، تو پھر ان تمام مسلمانوں میں سے حسین ہی کیوں؟ باقی مسلمان قرآن پڑھنے والے تھے، حسین قرآن بچانے والا تھا، حسین وارث قرآن تھا۔ اور یہ جملہ کہا مولانا مودودی نے، بہت عظیم جملہ کہا انہوں نے، کہا لوگ آج سوال کرتے ہیں جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ بات پہنچی عزیزو؟ جب سب نے بیعت کر لی تھی، بڑے بڑوں نے بیعت کر لی تھی، تو پھر حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ مودودی نے پلٹ کے جملہ کہا نہیں، کہا جملہ اس طرح کہو، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ حسین وارث ہے، 5، 12، 14 وارث ہے، اور میراث لٹنے کا جو درد وارث کو ہوتا ہے وہ غیر وارث کو نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی قرآن کو لوٹا جانے لگا تو فاطمہ زہرا کی اولاد اس طرح سے آگے بڑھی کہ گھر تو لٹ گئے مگر قرآن بچ گیا۔ تمام ہو گئی زحمت، گھر لٹ گئے مگر دین بچ گیا، توحید بچ گئی، نبوت بچ گئی، اسلام بچ گیا۔ نہیں بچی تو فاطمہ کی اولاد نہیں بچی۔ اب ماہ ربیع الاول 6 اور 7 کی رات ہے، کتنی مناسبتیں ہیں جو انہی ایام کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ یہ وہی ایام ہے نا جن ایام میں فاطمہ زہرا کا ایک بیٹا ماں کے شکم میں مارا گیا۔ یہ وہی ایام ہے کہ سجاد پھپھیوں کا لٹا ہوا کاروان لے کے مدینہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اور تیسری مناسبت
جس معصوم کی شہادت کی مجلس ہے، گویا تمہارے زمانے کا امام یتیم ہو رہا ہے۔ بس تفصیل سے مصائب کا وقت نہیں رہا۔ آج کس کا جنازہ برآمد ہوگا؟ تمہارے 12ویں کے باپ کا جنازہ۔ کل تک آپ پرسہ دے رہے تھے امام زمانہ کو کربلا والوں کا، آج امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے ان کے والد بزرگوار کی مظلومیت کا۔ امام حسین کے بعد باقی ہمارے تمام آئمہ، 12ویں کو خدا اپنے لطف و کرم کے ساتھ انشاءاللہ محفوظ رکھے، اور اس امام کے صدقے میں خدا رعیت امام کی حفاظت فرمائے۔ باقی آئمہ کی زندگیاں کتنی مشکل میں گزری، مگر اس سلسلہ امامت میں 2 امام تمہارے وہ ہیں جنہیں انتہائی کم سنی میں مار دیا گیا۔ 9ویں امام کی زندگی 25 سال تو زہر مل گئی، 11ویں امام کی زندگی 28 سال تو زہر مل گئی۔ ان میں کچھ امام وہ بھی ہیں جن کی پوری زندگی قید میں گزر گئی، جو گریے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس لیے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی مجلس عزا کو سماعت کر رہی ہیں۔ معروف جملہ ہے جو قصر حسین پاکرب میں بھی کافی دفعہ عرض کر چکا ہوں، مصائب کے باب میں، اس جگہ پہ بھی شاید عرض کیا ہوگا، اپنے گاؤں میں بھی گزارش کر چکا ہوں، ہر جگہ پر ایک مجلس میں جملہ کہتا ہوں۔ آپ مجلس میں آنے کے لیے انتظار کرتے ہیں، کوئی آخری خطیب کا انتظار کرتا ہے، کوئی مصائب کا انتظار کرتا ہے، کوئی تبرک کا انتظار کرتا ہے، مگر ایک حسین کی عزادار ہے جو فرش بچھنے کا انتظار کرتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، جن کی صدائیں بلند ہو گئی ہیں، جو فقط فرش بچھنے کا انتظار کرتی۔ پوری ضمانت کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مصائب میں حوالے نہیں دیے جاتے۔ جب مومن حسین ابن علی کی صف بچھا دیتے ہیں نا عزاداروں کے لیے، تو علماء بزرگان فرماتے سب سے پہلی عزادار جو آتی ہے نا وہ جنت البقیع کی اجڑی قبر سے آتی ہے، جس کا پہلو شکستہ، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، جس کا بازو سلامت نہیں، جو کہیں نہیں جاتی نا، وہ حسین کا پرسہ لینے کے لیے تمہارے گھروں میں آتی ہے۔ شاعر حضرات، میرے بھائی منقبت خان بھی بیٹھے، اسد بھائی ہیں، بھائی قلب بیٹھے ہوئے ہیں، کامران بھائی تشریف فرمائے، شعراء کرام اس کو پڑھتے ہیں۔ میں نثر میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ اچھا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو امام حسین کی مجلس اپنے گھر میں رکھ کے فاطمہ زہرا کو مہمان بنا لیتا۔ سب سے پہلے سیدہ تشریف لاتی، پھر شام سے کچھ عزادار آتے ہیں، خواتین تشریف فرما ہوتی ہیں۔ جب مومن بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں نا، اس وقت ایک 4 سال کی ضعیفہ وہ جناب زینب عالیہ کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی، اماں یہ جو اونچی اونچی رو رہے ہیں یہ کون ہے؟ ان سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ سیدہ بیٹی کا سر چومتی اور چوم کر کہتی، سکینہ انہوں نے تیرے بابا کو زین سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک ذاکر خطیب انہیں بتا رہا ہے کہ حسین پر کربلا میں یہ ظلم ہوا، یہ تیرے بابا کے شیعہ ہیں جو ماتم کر رہے ہیں۔ اس وقت بچی کہتی، اماں کاش یہ شیعہ کربلا ہوتے۔ کثیر تعداد مجمع میں سادات اعظام کے تشریف فرما ہے۔ پاک سیدہ جو سب سے پہلے آتی ہے نا، میں نے یہ جملے خود ایک کتاب میں پڑھے، مجلس جب ختم ہوتی ہے نا، تمہارے عزا خانے سے نکلنے سے پہلے، اب جسے یہ لفظ سمجھ آ گیا پھر اگلے جملے مصائب کے پڑھنے نہیں پڑیں گے، سیدہ دروازے پہ چلی جاتی، عزا خانے کے دروازے پہ پہنچ کر جیسے عزادار باہر نکلتے ہیں نا، حسین ابن علی کی زخمی ماں اپنے ہاتھ ماتھے پہ رکھتی ہے،
ماتھے پہ رکھ کے رو رو کے ایک جملہ کہتی ہے، اے رونے والوں میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، تم میرے حسین کا ماتم کرنے کے لیے آئے تھے۔ مگر رونے والوں آج جس امام کا پرسہ دینا ہے نا سیدہ کو، وہ کتنا مظلوم امام ہے۔ آپ نے ممبر سے سنا رجب کے مہینے میں شہادت سنیں گے 7ویں امام کی کہ 14 سال امام کے قید میں گزرے۔ ہمارے پڑھنے والے پڑھتے جوانی و پیری زندان میں گزر گئی، 7ویں کے 14 سال گزرے، 11ویں کے 28 سال۔ میں پڑھ گیا ہوں، تم نے سن لیا ہے۔ 11ویں امام کے 28 سال، پوری زندگی زندان میں گزر گئی۔ جب سامرہ آئے تھے 10ویں مولا کے ساتھ تو 6 سال کی عمر مبارک تھی، 6 سال کے تھے تو بابا کے ساتھ زندان میں رہے۔ امام علی نقی کی شہادت کے بعد سے لے کر اپنی شہادت تک بہت کم وقت ہے جو مولا کو زندان سے رہا کر دیا مگر گھر میں نظر بند کر دیا۔ رونے والوں عزاداروں، اتنی اذیتیں، اس قدر اذیتیں۔ میں آج ایک مقتل کی کتاب میں جملہ پڑھ رہا تھا، حریر نامی ایک دروگا ہے، اس بے غیرت نے سختیوں کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ اس کی زوجہ نے کہا کہ شرم کر، تو نے مرنا بھی ہے، رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، یہ رسول کا بیٹا ہے۔ رونے والوں عزاداروں، اتنی سختیاں، حتیٰ کہ وہ زندان جہاں نہ دن کا پتہ چلتا ہے، نہ رات کی خبر ہوتی ہے، نہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ بس زیادہ انتظار نہیں کرانا آپ کو عزیزوں، معتمد باللہ نے آزاد کیا امام کو، گھر پہنچے، کچھ دن ابھی گزرے تھے، یا اس کا قاصد ایک دسترخوان لے کے مولا کی خدمت میں آیا، فرزند رسول بادشاہ نے خاص آپ کے لیے تیار کیا۔ رونے والوں عزاداروں، امام نے کہا اچھا اگر اس نے خاص میرے لیے تیار کیا ہے تو پھر میں ہی کھاؤں گا۔ قبلہ جوادی صاحب فرماتے ہیں، ذیشان حیدر جوادی اللہ مقاموں، کہ امام نے 2 لقمے ابھی کھائے، جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، چہرے کا رنگ متغیر ہوا، ماہی بے آب کی طرح امام تڑپنے لگے۔ سلطنت میں شور ہوا، امام کی شہادت زہر سے نہیں، مولا کی شہادت زہر سے نہیں۔ رونے والوں عزاداروں، گھر والے سمٹ کے قریب آ گئے، وصیت امام نے کرنی شروع کی۔ اب جملہ کہوں، 5 سال کا ہے تمہارے زمانے کا امام جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے، 12ویں کا امامہ کھلا ہوا ہے، بابا کے قریب ہے۔ 5 سال کے امام نے بابا کو غسل دیا، بابا کو کفن دیا، بابا کا جنازہ تیار ہوا۔ بس ایک جملہ 12ویں مولا کی خدمت میں کہوں گا، آقا آپ کا اپنا جملہ ہے نا، زیارت ناہیہ میں آپ نے فرمایا کہ اے میرے مظلوم دادا حسین، زمانے نے مجھے بہت پیچھے کر دیا، میں کربلا میں آپ کی نصرت نہیں کر سکا، مگر اے دادا جب تک زندہ رہوں گا خون کے آنسو بہاتا رہوں گا، مگر اے مولا آپ پھر خوش نصیب ہیں۔ 5 سال کی کم سنی میں آپ کے بابا کو زہر ملی، مگر زہر ملنے کے بعد آپ کو اتنا موقع تو ملا نا، آپ نے بابا کا جنازہ بھی درست کر لیا، آپ نے اپنے بابا کو کفن بھی دے دیا، آپ نے اپنے بابا کا جنازہ بھی تیار کیا، مگر اے مولا آپ کا دادا سجاد کتنا مظلوم ہے کہ باپ کا جنازہ بے گور و کفن صحرائے کربلا پہ پڑا، مگر بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے۔ بس رونے والوں عزاداروں، جنازہ حسن عسکری کا تیار ہوا۔ علماء فرماتے مقتل کی کتابیں کہتی کہ آل محمد میں سے کسی کا جنازہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ برآمد نہیں ہوا جتنی شان و شوکت کے ساتھ 11ویں امام کا جنازہ نکلا۔ 11ویں مولا کا جنازہ آنا تھا، یا 12ویں مولا 5 سال کی عمر میں سامنے آ کر چچا کو ہٹا کے جنازہ پڑھایا۔ شاید اس وقت میرے 11ویں مولا نے کہا ہوگا، اے دادا حسین میں تجھ سے شرمندہ ہوں، میرے بیٹے کو جنازہ پڑھانے کا موقع مل گیا، مگر جب تیرا جنازہ تھا تو تیرے سجاد کے ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں خاردار توق، تیری بہنوں کو رونے کا موقع نہیں ملا۔ بس رونے والوں عزاداروں، یہی تو وجہ تھی 11 محرم کو جب یہ کاروان کربلا سے چلنے لگا، سیدانی
آدمیاں حسین کے جنازے پہ آ گئی اور ایک جملہ رو کے سیدہ نے کہا اے حسین بہن پہ ناراض نہ ہونا، اگر چادر بچ جاتی میں تجھے کفن دے کے جاتی، مگر اے حسین ہاتھ پسے گردن بدے ہیں، حسین کوئی رونے بھی نہیں۔ ماتم حسین